بڑی طمانینت مسرت اور خوشی محسوس ہوئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام تر میزبانوں کا، سٹیج پہ حضرات علماء کرام میں مسکراتے بارونق اور ایمان افروز چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی افراز معاویہ صاحب، محترم المقام حضرت مولانا مفتی مسعود الیاس صاحب اور میرے میزبان حضرت مولانا فیصل صاحب، ثنا خانان رسول کی ایک فہرست ماشاءاللہ پاکستان سے ہمارے مہمان آئے ہوئے حضرت مولانا قاسم گجر صاحب اور بلبل کشمیر حضرت مولانا حافظ اسرار صاحب، شاعر کشمیر بلبل کشمیر حضرت مولانا طاہر اسماعیل صاحب، میں سب کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جس کنڈیشن میں آپ لوگ بیٹھے ہیں کیا یہ سوٹ کرتا ہے آپ کو یا نہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ شعر میں پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی پیارا ہے نبی پیارا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے۔ اگلی بات پہ میں دیکھوں گا کہ نبی پیارا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، وہ بھی پیارے ہیں نبی جن سے پیار کرتا ہے، وہ بھی پیارے ہیں نبی جن سے پیار کرتا ہے، اور اپنے آقا پہ اپنے آقا پہ دل و جان سے ہوئے گئے قربان، ذکر قرآن یہی بار بار کرتا ہے، ذکر قرآن یہی بار بار کرتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا ہے، جزاکم اللہ۔ میں سارا جو اپنا وقت ہے وہ انشاءاللہ حضرت مولانا قاسم گجر صاحب مہمان بھی ہیں، ان کا حق بنتا ہے، رائٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ ان کے لیے میں چھوڑتا ہوں۔ کلام بھی ماشاءاللہ سادے طریقے سے پڑھا، دل میں اترنے والا کلام ہوتا ہے، لیکن آپ کی ٹھنڈ کی طرف بھی دیکھتا ہوں میں، لیکن ٹھنڈ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو چھپائیں، لیکن آپ کا تعلق آپ کا تعلق ایک ایسے کاروان کے ساتھ ہے کہ جو باطل کے خرمن کو پھونک مار کے جلا دے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنا ایک کلام اور بڑے دل کی آواز ایک صدا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیش نظر آج وہ غار ہے، اس ہستی سے وفا، اس ہستی سے تعلق کتنا ہونا چاہیے، اپنے دل سے پوچھئے، حالات سے پوچھئے۔ اور میرے دوستو، آج نہیں بولیں گے نا ہم تو پھر دیکھیے فضائیں کدھر کدھر کو جاتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے پیش نظر آج وہ غار ہے، ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے،
آج وہ غار ہے، ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے، جو خلیفہ بلا فصل سرکار ہے، جو خلیفہ بلا فصل سرکار ہے، بعد آقا مصلی کا حقدار ہے، آج دامن صدیق کونین کا چہرہ بازوہا کا بقوسین کا، آج قسمت آج قسمت ابو بکر کی جاگ اٹھی، آج قسمت ابو بکر کی جاگ اٹھی، گود میں دو جہانوں کا سردار ہے، شعر سنیے گا کہ کیا عجب ہی محبت ہے سرکار سے، یار نے سب لٹایا ہے ایک یار سے، دوستوں لٹایا بھی کیسے، کیا عجب ہی محبت ہے سرکار سے، یار نے سب لٹایا ہے ایک یار سے، جس نے سوئی تلک قربان جمع تواڈی چپ تو یار، میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اور کیا ہم کیسے سنیں اس کا ذکر، کیسے کرنا چاہیے آپ کم از کم اب کیسے بولنا چاہیے ہمیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے اس ہستی کی محبت میں جھوم کے اس کی عقیدت اور مقام کو سلام کے سلوٹ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ لہرا کے کہیے سبحان اللہ، جس نے سوئی تلک گھر میں چھوڑی نہیں، جس نے سوئی تلک گھر میں چھوڑی نہیں، کس قدر ابو بکر کا یہ ایثار ہے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان، شان عمر فاروق، وہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ تھوڑا فاصلے سے ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں خصوصی، یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ ثانی اسدین جن کو کہے خود خدا، ثانی اسدین جن کو کہے خود خدا، دیکھ لو ایک دوجے سے کب ہے جدا، کل جو تھا غار میں، توجہ، کل جو تھا غار میں ہم سفر آپ کے، کل جو تھا غار میں، شعر ختم ہو تو دونوں ہاتھ لہرا کے شعر کا استقبال کریں گے، کل جو تھا غار میں ہم سفر آپ کے، روضہ پاک میں آج بھی یار ہے، ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے، علماء کی موجودگی میں
حدیث پاک کا ایک مفہوم اپنے اس شعر میں کہ ساری دنیا کے محسن میرے مصطفیٰ اور صدیق ہے محسن مصطفیٰ اور صدیق ہے محسن مصطفیٰ جس کو خود حق تعالی یہ فرمائے گا جس کو خود حق تعالی یہ فرمائے گا تجھ سے راضی ہوا رب غفار ہے۔ فیصلہ آپ پہ کہ یہ شعر کس طرح سنیں گے، فیصلہ آپ کے چھوڑتا ہوں کہ ہر زمانے میں صدیق صدیق ہے۔ نہیں ایسے نہیں بس وہ رنگ مجھے چاہیے، وہ ذوق چاہیے، وہ جذبہ چاہیے۔ ہر زمانے میں صدیق صدیق ہے۔ جن کو سردی لگتی ہے اس نام کے ساتھ وہ ہاتھ جوڑ کے رکھیں، ورنہ جو محبت رکھتے ہیں، جن کا ایمان گرم ہوتا ہے، جن کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، شعر کا استقبال کیجئے۔ ہر زمانے میں صدیق صدیق ہے اور ختم نبوت پہ تصدیق ہے، اور ختم نبوت پہ تصدیق ہے۔ اب بھی منکر ہو جو اب بھی منکر ہو جو صدیق صدیق کا کاظمی وہ محمد کا غدار ہے۔ میرے پیش نظر آج وہ غار ہے، ایک عاشق جہاں محو دیدار ہے۔